شروع کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات کے اندر، ویسے تو سورہ رحمان آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، ترجمہ بھی سنا ہوگا، لیکن ایک سیکوینس کے ساتھ جو میسج اس کے اندر ہے، وہ جو پیغام ہمیں اس سے ریسیو کرنا چاہیے، وہ اس طرح سے شاید ہو سکتا ہے نہ کنوے ہوا ہو کبھی. اور موضوع بھی انہوں نے آج کا رکھ دیا ہے کہ نجات کی راہ، اگرچہ وہ کسی اور پس منظر میں انہوں نے رکھا ہے، لیکن اس تک ہم پہنچیں گے جا کر آخر میں، کہ ہمارے لیے نجات کا اصل تو واحد راستہ قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے نجات سے ہمکنار کرے گا. نجات اصل میں ہے کیا؟ نجات، فوز و فلاح، رشد، کامیابی، یہ جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اصلاً تو یہ ہے کہ انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ ہے نجات. لیکن اس سے بڑا ایک مس کنسپٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کو چھوڑ دوں، سارا کچھ کر دوں، اللہ اللہ کریں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کریں؟ کہ صرف جب وہ چیز سامنے رہتی ہے تو وہ انسان کو ایک خانقاہی تصور اور دنیا سے کنارہ کشی اور اس طرف لے جاتی ہے. بات اصلاً یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ آخرت میں بچ جاؤ، اب دنیا میں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ تو دنیا میں اس کے ٹارگٹ مختلف ہو جائیں گے. اصلاً ٹارگٹ تو وہ ہوگا آخرت کا، لیکن آپ سب کے ٹارگٹ مختلف ہوں گے کاموں کے. میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ کمپنی کسی پروفٹ میں آ جائے جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے سارے اپنے کام کر لیے لیکن وہ ادارہ بحیثیت مجموعی پروفٹ میں نہیں آیا تو ناکامی ہو گئی. تو بظاہر آپ کے ٹارگٹس تو یہ تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے کہا میں نے کر لیا، دوسرے نے کر لیا، لیکن الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکے تو وہ ناکامی سب کے حصے میں آ جاتی. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ایک ٹارگٹ تو آخرت کا ہے، لیکن اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. اگر کمپنی کو آپ نے پروفٹ میں لے جانا ہے تو اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی. ہر آدمی کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، وہ چاہے اس کا ڈسپلن ہو، چاہے اس کے کام ہو، تبھی وہ مل جل کے ہوگا. اس کا کوئی آدمی ٹیکس کا نظام دیکھ رہا ہوگا، کوئی پروفیبلٹی کو دیکھ رہا ہوگا. کسی نے بھی اگر اس میں مسٹیک کی تو وہ ساری گڑبڑ ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی کمپنی اگر پراپر ٹیکس نہ دے تو بالآخر ختم ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے. اگر دنیا میں آپ لوگ چونکہ بزنس ڈیل کر رہے ہیں مختلف کمپنیوں سے، تو ہسٹری میں نے جو پڑھی ہے اس میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی دنیا کی کمپنیاں جو کامیاب چل رہی تھی، ٹیکس نہیں دے رہی تھی تو ختم ہو گئی. پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی تھی یعقوب بسکٹ، کہ شاید آپ کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، اور کوئی بسکٹ کی کمپنی پاکستان میں آ ہی نہیں سکتی تھی، وہ چلے. محض اس وجہ سے بند ہو گئی تھی کہ اس نے ٹیکس کو نہیں پے کیا تھا. اسی طرح پروفیبلٹی ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا میں دیکھا گیا وہ کمپنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ابھی آپ کو ہو سکتا ہے موقع مل رہا ہو، آپ 20%، 30%، 40% پروفٹ کما رہے ہو، لیکن آپ کی نظر نہیں ہے کہ جو ہی وہ اپرچونٹیز ختم ہوئی، آپ اپنی لمٹ کے اندر آ جائیں. اگر آپ اپنی لمٹ کے اندر نہیں آئے تو یہ وجہ بھی ہو جائے گی. عام طور پر دنیا کا رول کیا ہے کہ 10% کے قریب پرافٹ، 10، 12، 15% ٹھیک ہے. اس سے کم کریں گے تو بالآخر کمپنی پرابلم میں چلی جائے گی. اس سے اوپر کریں گے تو کمپیٹیٹرز کو خود بات میں سمجھانے کیوں کہہ رہا تھا، چونکہ آپ ان چیزوں میں ملوث ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو اس سے ذرا بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. تو دنیا میں ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ایک اگر نظام قائم کرنا، اس کا آپ کام نہیں کر پائے تو الٹیمیٹ والا معاملہ بھی نہیں ہو پائے گا. ہم نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا
معاملہ ہوگا یا کیا تم نے سمجھا کہ جس نے کبھی آنکھ جھپکنے تک معصیت جو ہے وہ سرزد نہیں ہوئی، اس سے گناہ نہیں ہوا، کبھی اس نے ایک لمحہ غفلت میں وہ نہیں ڈالا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حضور فرماتے وَخَلَّا عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ جِبْرَائِیلَ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی اس معاملے میں اور کہا کہ جاؤ اس بستی کو جو ہے وہ الٹ دے مارو۔ تو جبریل خود حیران ہوئے اور اللہ سے پوچھا اس بستی کو دے ماروں جس میں وہ آدمی بھی رہتا ہے، ایسے ایسے لوگ؟ تو اللہ نے کہا نہیں، پہلے اس کو دے مارو اور اس پر ساری بستی کو، کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کہ یہ لگا رہا اپنے نماز روزے میں، اور اس نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس نے کھلا چھوڑ دیا کہ شیطان دنیا میں ننگا ناچے اور ہم جو ہے وہ اپنی اس میں لگے۔ تو ایک ہے یہ ٹارگٹ، یہ اچیو ہوگا تو پھر دوسرا اچیو ہوگا۔ تو یہ ایک کنسپٹ پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں اگر دین کی وہ بات آئی جائے تو ایک یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بالکل الگ تھلگ اور گوشہ نشین ہونا شروع کر دیتا ہے اور لا تعلق لوگوں سے ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو دیکھیں کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ یہ تو وقتی ایک بات آ گئی تھی، میں نے ذرا سمجھا دی، اس کی طرف آئے۔ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور دو نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کا روٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی رحمان اور رحیم، یہ کس سے بنے؟ رحمت سے۔ اور کوئی نام ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، جو بھی اسماء و صفات ہیں ان میں واحد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کا روٹ ایک ہے۔ جہاں تک رحیم کا تعلق ہے اس میں ایک تسلسل اور دوام ہے کہ مسلسل ایک رحمت ہے، اور رحمان کا جہاں تک تعلق ہے اس کے مفہوم یہ ہے جس سیغے سے یہ ہے کہ اس میں بے پناہ مبالغہ، بے پناہ جان، جیسے کوئی ٹھاٹھے مارتا سمندر، اس سے یہ بالکل اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ہوا جب تیز چلے تو کیا کہتے ہیں؟ طوفان۔ اور صحرا سے کوئی عربی میں آ رہا ہو وہاں پر، اور اگر آ کر کسی نخلستان میں کسی بستی میں پہنچے تو آ کر کیا کہے گا؟ انا عطشان۔ اس کا مطلب ہے کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، اتنی شدت کی پیاس ہے۔ تو کسی چیز کو شدت سے ظاہر کرنا۔ الرحمن جس کی رحمت کا تم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ علم القرآن، اس رحمت، اس کی ذرا اندازہ کرو، اس کی رحمت کا مظہر عتم یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن، باقی علوم بھی سکھائے، دنیا کے علوم ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ بھی سب اللہ کی طرف سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ کل کے کل نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ جو سورہ بقرہ ہے آغاز میں ہے، اس کا چوتھے رکوع میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جتنے بھی دنیا میں علم ہے یہ نسل آدم کی میراث ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے اندر یہ جو دنیاوی علم ہے جتنا بھی تھا جو قیامت تک آنے والا ہے، یہ بالقوہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب یہ اسی سے نکل نکل کر پھیل رہا ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے یا یہ سکھ ہے یا عیسائی ہے، نہیں، وہ آدم کی میراث ہے وہ علم۔ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے کہ نہیں ہے نا، اسی سے وہ 40 فٹ لمبا چوڑا درخت اور 30 فٹ چوڑا کس سے نکلتا ہے؟ اس گٹھلی سے۔ تو اس گٹھلی میں پوٹینشلی آم کا درخت موجود ہے۔ اسی طرح پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم دے دیا گیا دنیا کا۔ تو اس حوالے سے، لیکن وہ ٹاپ پر جو سب سے بڑا علم جس کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ علم القرآن، یہ سارے علم اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن ان میں ٹاپ پر کیا ہے؟ قرآن۔ خلق الانسان، اور بنایا انسان۔ ساری مخلوقیں اللہ نے بنائی، سانپ بھی بنائے، بچھو بھی بنائے، کتا بھی بنایا، بلی بھی بنائی، ہاتھی بھی بنایا، فرشتے بھی بنائے، لیکن ان مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر مخلوق کون سی ہے؟ انسان بنایا۔ دیکھیں نا، کوئی کتا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے، لیکن اس نے انسان بنایا۔ یہ ذرا احسان کے انوار ہے، اور یہ انسان دونوں اعتبار سے ٹاپ پر ہے، حیوانی اعتبار سے بھی ٹاپ پر ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ٹاپ پر ہے۔
حیوانی اعتبار سے کس طرح، وہ جو ہیومن ٹری بنے گا اس کی بھی یہ ٹاپ پر آئے گا، اور روحانی اعتبار سے فرشتے ہیں، جن ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، ان میں بھی انسان ٹاپ پر۔ اس کو کہتے ہیں کہ عالم خلق، عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں آہستہ آہستہ، تو عالم خلق کے اعتبار سے بھی یہ ٹاپ پر ہے، اور عالم امر جس میں ٹائم کوئی انوالو نہیں ہوتا، اس کے اعتبار سے بھی انسان ٹاپ پر ہے۔ آگے کہا علمہ البیان، اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ اب یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے نا، اصل میں اسی سے انسان ترقی کرتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی۔ یہ سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی۔ لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ بولنے کی صلاحیت۔ اچھا، اسی سے انسان کیریئر میں اوپر چڑھتا ہے، بولنے کی صلاحیت سے۔ اگر آپ اپنی چیزیں اچھی طرح سے کنوے ہی نہیں کر سکتے ہیں، ان آئیڈیاز کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے ہیں، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بولنے کی صلاحیت ایسی ہے، دنیا میں جو بھی ترقی کر رہا ہے اس صلاحیت کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ دیکھیں، اچھا وکیل کون سا ہے؟ جس کو ڈگریاں زیادہ ہوئی اور جو جج کو قائل کر لے، اس کو دلائل دے اور قائل کر گئے۔ اور ڈاکٹر اچھا کون سا ہے؟ نہیں، بہرحال وہ اس وکیل کو اچھا تو نہیں کہیں گے جو جھوٹ بول رہا ہے، وہ کامیاب ہو، وقتی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو میں نے بڑی جو کامیابی کے ساتھ ریلیٹ کیا، وہاں نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کامیابی یہاں حاصل ہو جائے اور وہاں ناکامی ہو جائے، اور یہاں ہو سکتا ہے ناکامی ہو جائے، وہاں کامیابی ہو جائے، تو ان پیرامیٹرز کو بھی تو طے کرنا ہے۔ تو اچھا ڈاکٹر کون سا ہے؟ جس کے بعد ڈگری ہے؟ نہیں، آپ ذرا دیکھیں، تشخیص کر سکیں۔ ہاں، نہیں، میں ذرا ابھی اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بولنے کی صلاحیت کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہاں، سیٹسفائی کر دیں۔ آپ اپنے بوڑھی والدہ کو یا والد کو لے جائیں، ایک ڈاکٹر بہت قابل ہے، تشخیص بھی اچھی کر لیتا ہے۔ اس نے دروازے سے انٹر ہوئے دیکھا اور کہا کہ نہیں، یہ ہے، یہ چلتے ہیں ایسے، اچھا ٹھیک ہے، یہ انہیں دوائی دے دیجیے گا۔ آپ کے والد یا والدہ کبھی مطمئن نہیں، یہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر وہ ڈاکٹر نے پاس بلاتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے، کیسے درد ہے، اچھا یہاں درد، یہاں بھی ہوتا ہوگا۔ اب ان سے اس نے 5-10 منٹ لگائے، ان کے ساتھ بات چیت کی، وہ مطمئن ہو کر باہر نکلے۔ انہوں نے کہا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ تو کیا ہوا؟ بات بولنے کی صلاحیت۔ استاد وہ اچھا ہے جو جس کو بچوں کو سمجھ آ جائے، یا وہ اچھا ہے کہ جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے؟ بچوں کو سمجھ بھی آ جائے، جو صحیح سمجھا سکے۔ تو بہرحال یہ بولنے کی صلاحیت ہے جو یہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے۔ لیکن یہاں ذرا رزلٹ بھی نکالے نا، کیا ہوا؟ اب قرآن کا ایک انداز ایسا بھی ہے کہ وہ 3-4 باتیں کر کے چھوڑ دیتا ہے بات انسانوں کے اوپر، کہ آخری اشرف المخلوقات ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، تو یہ خود بھی تو کوئی سوچے نا، کوئی نتیجہ نکالے۔ کہ الرحمن، جس کی رحمت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، علم القرآن، اس نے سکھایا ہے قرآن، خلق الانسان، اور تمہیں بنایا ہے انسان، علمہ البیان، اور تمہیں سکھایا ہے بولنا۔ تو ان چاروں کو جوڑیں تو نتیجہ نکالے نا، کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ جو صلاحیت دی ہے یہ محض دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، یا کیریئر بنانے کے لیے نہیں ہے، یا ترقی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ صلاحیت میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ یہ کہاں لگاؤ؟ قرآن کے اوپر لگاؤ۔ چاروں جملوں کا منطقی ربط یہ بنے گا کہ یہ صلاحیت اس لیے دی کہ قرآن میں لگے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ توپیں اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، تو تمہیں یہ اتنی بڑی جو توپ دی ہے، اس سے تم یہ چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ وہ بڑا فائدہ، الٹیمیٹ رزلٹ، وہ جو بڑی کامیابی ہے، اس کو اس کی طرف لے کر جاؤ۔ ہاں، راستے میں یہ چھوٹے موٹے فائدے بھی ہوتے ہیں تو اٹھا لو، کر لو، لیکن اس بڑے فائدے کو ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دو، وہ سامنے رہے۔
اس کے ہوتے ہوئے ساتھ کوئی دائیں بائیں ہاتھ آ جاتی ہے چیز تو ٹھیک ہے، کیا حرج ہے، لیکن اس کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا اچھا، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذرا وضاحت کے ساتھ کر دیا، بلکہ بالکل اسی وزن پر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حضور نے فرمایا ان عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، وعلمہ، اور سکھائے۔ تمہارا یہ کنسپٹ یہ ہونا چاہیے کلیئر، کہ جو بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ہم نے اصل میں قرآن سیکھنے سکھانے کا معاملے کو بھی ذرا محدود کر دیا نا، کہ بس پڑھ لیا یا حفظ کر لیا، اتنے تک ہم رہ گئے، اس وجہ سے ذہن ذرا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم کس کو بہترین سمجھتے ہیں، اپنے بچے کو، بھائی کو، کہ کون بہترین ہے؟ جس نے آئی ٹی کر لی، ڈاکٹری کر لی یا انجینئرنگ کر لی، اسے بہترین سمجھیں گے نا، یا والدین بھی سمجھیں گے، معاشرہ بھی سمجھے گا۔ جس نے قرآن پڑھا ہے یا سیکھا ہے اسے بھی کوئی بہترین سمجھے گا۔ وہ ٹھیک ہے مذہب کی وجہ سے احتراماً منہ بند رہے گا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تبصرہ، لیکن ذرا دل سے پوچھیں تو کس کو بہترین سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو نہیں سمجھ رہے اسے، تو اس کا مطلب کوئی گڑبڑ تو ہے ہماری سوچ میں، سمجھ میں۔ اس حوالے سے جان لیں، بلکہ علامہ اقبال نے تو اس کو اور ہی عروج پر پہنچا دیا، اس حوالے سے بات کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی، کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے، قرآن تو انہیں دے دیا گیا، لیکن یہ اس کے اٹھانے والے، سیکھنے سمجھنے والے یہ نہیں ہیں۔ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے، ان کا ان سے کیا تعلق قرآن سے ہے؟ وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جو سرمایہ داری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے وہی اس کا ایمان ہے، دین ہے۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن ہے میرا دین ہے، وہ ہے اصل میں تو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کو ذرا ایکسرسائز کر کے دیکھیں، کیا یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہمارے دلوں میں وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں بیٹھی ہوئی؟ کسی امریکہ کے اپنی عمر کے نوجوان سے پوچھیں کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تم دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہو، تو کیا ہوگا؟ دو چار چیزیں ہی گنوا دے گا نا، اچھی نوکری، اچھی چھوکری، اچھی کہار، گھر، یہی ہے نا دو چار چیز۔ اس لیے کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، 20 سال باس کے خدمت کر رہا ہوں، کمپنی میں محنت کر رہا ہوں، کائے کو کر رہا ہوں؟ کسی انگلینڈ کے ایک نوجوان سے پوچھ لیں، چین کے نوجوان سے پوچھ لیں، کوئی فرانس کے نوجوان، تو سب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی امت مسلمہ کے نوجوان سے بھی پوچھ لیں تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو کیا کہے گا؟ یہ 4-5 چیزیں ہوں گی نا، یا کوئی گھر کا کہے گا، گھر بنانا ہے، اچھا کیریئر ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی شادی ہے، اچھی گاڑی، یہ 4-5 چیزیں ہوں گی۔ تو ہے بندہ مومن کا نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا نہیں، جو پوری دنیا میں اس وقت ایک چھاپ لگی ہوئی ہے جس تہذیب کی، جس میٹیریل کی، اسی کے اندر یہ بھی گم ہے۔ اور یہ واقعتاً ایسے ہی ہے، پریکٹیکلی ایسے ہی ہے۔ اور یہ دجالی تہذیب اور یورپین تہذیب اس قدر دنیا میں چھائی ہوئی ہے کہ جیسے زمین کے اوپر تو کچھ اونچی نیچی جگہ آ جاتی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، میدان ہیں، جنگل ہیں، لیکن اوپر کیا کرہ ہوائی کا غلاف ایک جیسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دنیا میں نیچے کہیں تقسیم ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ چین ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے، عراق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تہذیب کیا ہے؟ ایک ہی تہذیب ہے پوری دنیا کی۔ ذرا ہائر کلاسز کو دیکھیں تو کیا ان کا لباس سب کا ایک جیسا نہیں؟ کسی بڑے کاروباری ہندو کا لباس، کسی چینی کا لباس، پاکستانی کا لباس، کسی یورپین کا لباس، کسی عربی کا لباس ایک ہی جیسا ہوگا کہ نہیں؟ ان کے ڈرائنگ روم ایک جیسے ہوں گے کہ نہیں؟ ان کے کچن، ان کے باتھ روم ظاہر میں ذرا دیکھیں ایک ہی جیسے ہے کہ نہیں؟
جس کو تھوڑا سا پیسہ بھی مل جائے تو کیا وائٹ ہاؤس کی طرح آگے گھر بنانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ تو جس طرح ان کا یہ ظاہر ایک ہے، ان کے اینگل آف ویوز، ان کی سوچ کا انداز، وہ بھی پوری دنیا کا ایک ہو چکا ہے۔ تو پہلے تو میں نے خالی نوجوانوں کی بات کی تھی، اب میں نے پوری گلوب کی بات کر لی کہ ان سب کی بھی سوچ ایسے ہی ہو چکی، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں یا اس تہذیب کے خلاف صف آ رہا ہے، وہ بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں ہے، اتنا ڈومینیٹنگ ہے معاملہ کہ ان کو بھی گہرائی میں دیکھیں گے تو ان کی سوچوں میں بھی وہ بات کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی، ان کے طرز عمل میں بھی وہ بات آ جاتی ہے۔ تو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی۔ اور جانتا ہوں میں مشرق کی سندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی۔ اندھیری رات ہے اور اس کے اندر جن ہستیوں سے یہ روشنی نکلنی چاہیے تھی، جنہیں یہ گائیڈ لائن دینی چاہیے تھی، رہنمائی کرنی چاہیے تھی، وہ خود اس کے یقین سے محروم ہے۔ انہیں خود یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب کو ہمارا مسئلہ حل کر سکتی ہے، ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، یقین نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے اس وقت ہم دو چار ہیں۔ برا یہ سورہ رحمان کی میں نے ابتدائی 4 آیات پڑھی، اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن حکیم کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کی ایک بات کسی ایک صورت میں آتی ہے، دوسری بات دوسری صورت میں آتی ہے، اور دونوں پہلو اس طرح مکمل ہوتے ہیں۔ جیسے آخری 2 صورتیں ہیں الموزتین، یعنی کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، 2 صورتیں ہیں۔ تو کیا ہے، پہلی صورت میں دیکھیں کہ جتنے خارج میں چیزیں ہیں ان کے شر سے انسان جو ہے وہ پناہ مانگ رہا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان سب کے شر سے۔ اور سورہ ناس میں کیا آ گیا، جو باطن میں ہے، جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کے شر۔ تو اب بات مکمل ہو گئی نا، ایک صورت میں سارا ظاہر آ گیا اور ایک میں باطن آ گیا۔ اسی طرح سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات اور اس کے ساتھ سورہ واقعہ ہے، اس میں اس کی ذرا ترتیب دوسری آ گئی، اور اس دوسری ترتیب میں کیا ہے کہ اچھا ایک اور عکسی ترتیب بھی ہے۔ وہ کیا ہے، جو بات سورہ رحمان کے آغاز میں ہوگی وہ سورہ واقعہ کے آخر میں ہوگی، اینڈ پہ ہوگی، اس طرح معلوم۔ اور جو سورہ رحمان کے اینڈ پر ہے وہ سورہ واقعہ کے آغاز میں ہے۔ تو میں اینڈ سے بھی 3-4 آیات پڑھ دوں نا تو پھر ذرا بات کو کرتے آگے۔ اینڈ کا رکوع شروع ہو رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں تارے کے گر پڑنے کی، تارے کے اندھا ہو جانے کی۔ اور اگر تم سمجھو یہ وانہ لقسم، اور یہ ایسی قسم ہے، ایسی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم سمجھو، عظیم، بہت بڑی قسم ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا کہ کتنی بڑی قسم ہم کھا رہے ہیں۔ اچھا، اس ترجمے میں اور کرتے ہوئے ذرا میں تھوڑی سی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے پھر ایک اصول آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، ایک ہے چیز ترجمہ جو ہے آج سے کسی 100 سال پہلے کے انسان نے کیا، ایک آج آدمی کرے گا تو آج کی معلومات کے مطابق وہ ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا۔ آپ ابھی اس عمر کے اس سٹیج پہ ایک بات کو سمجھنے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں، آپ 10 سال بعد اسی بات کو کسی اور اینگل سے سمجھیں گے، 20 سال بعد وہی بات آپ پڑھیں گے تو کسی اور طریقے سے سمجھ میں آئے گی، آپ کے نالج میں اضافہ ہو چکا ہوگا، آپ کے تجربے میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اچھا، جہاں تک تو احکامات کا تعلق ہے، حلال حرام کا تعلق ہے، فرائض کا تعلق ہے، وہ وہی بات صحیح ہے جو پچھلوں نے سمجھی، بلکہ اس سے پچھلوں نے سمجھی، صحابہ کرام نے سمجھی، اور یہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دے کہ جو بات آپ سے ثابت ہے وہ کروں گا۔ لیکن جس میں فزیکل فنامنا ہے قرآن میں، وہ بات ہے، اس میں ہم باؤنڈ نہیں ہے کہ ترجمہ وہی کریں جو پہلے لوگوں نے کیا، اس میں ہمیں آگے سے آگے دیکھنا ہوگا، آج کی دنیا میں دیکھنا ہوگا۔ تو اگر اس تناظر میں ترجمہ کروں کہ
فلا اقسم بواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں بلیک ہول کی، تارے کا گر پڑنا، تارے کا اندھا ہو جانا، یہ بھی میں آج کروں، ہو سکتا ہے اور 10 سال بعد یہ بھی مفہوم بدل جائے۔ تو بلیک ہول کا آپ کو پتا ہے نا کیا شے ہے، کتنی خطرناک شے ہے، اس کی جو تھیوریاں ہیں کہ کس طرح کوئی گلیکسی پوری جو ہے وہ کنڈینس ہو کر اتنی خطرناک شے بن جاتی ہے کہ پوری سورج کی گلیکسی جائے تو گم۔ اور واحد بلیک ہول ایسی شے ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں سورج کی کرن جہاں بھی پڑتی ہے لوٹ کر کرویچر بناتی ہے، واپس پلٹ جاتی ہے، وہاں جائے تو نہیں آتی، کوئی سگنل واپس نہیں آتا۔ بلکہ آئنسٹائن کے بعد جو اسٹیفن ہاک، جو سب سے بڑا سائنسدان اس میدان میں گزرا، ابھی حال ہی میں اس کا خاتمہ ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ بلیک ہول کیا ہے؟ یا تو یہ کسی دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے، یا کوئی دوسری دنیا ہے جہاں ہم جاتے ہیں تو ٹائم شائم یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ تو اب ذرا یہ بات اس تناظر میں کہوں کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعَالَى عَظِيمٌ، کہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو اللہ کھا رہا ہے۔ اور اس قسم کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، دیکھو یہ قرآن بہت عزت والی شے ہے، بہت عزت والی شے ہے، اسے تم وہ مقام نہیں دے رہے ہو، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ نہایت سنبھال کے ہم نے اپنے پاس پوشیدہ کتاب رکھی ہوئی ہے، تمہیں تو یہ بھیجا ہے نا، تمہارے حوالے کیا، تمہیں اندازہ نہیں اس کا، کہاں لوح محفوظ کے اندر، اور فرشتے جو ہے وہ جو آتا ہے سورہ عبس میں، کس قدر عظیم ترین فرشتے جو ہے وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر نہایت پاک باز۔ اچھا یہاں تھوڑا سا مسئلہ ذرا پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اہل علم کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے چھونا نہیں چاہیے بغیر وضو کے۔ اب پھر اس میں مختلف مکاتب فکر کی بحثیں ہوں گی کہ یہ جلد جو ہے یہ اس میں شامل ہے یا نہیں، وہ جو کپڑا انہوں نے ابھی کھولا، کپڑا اس میں شامل ہے یا نہیں، جو غلاف ہوتا ہے جزدان وہ شامل ہے کہ نہیں، اچھا کس کس کو ہے، اچھا پھر وہ رعایت دے دی گئی ہے جو حفظ کرنے والے بچے ہیں انہیں یہ رعایت ہو جانی چاہیے، ورنہ وہ ہر 5 منٹ بعد ایک بچہ آئے گا میں نے جانا وضو کر تو پھر حفظ والا معاملہ جو ہے وہ مشکل سے 2-4 ہو جائے گا۔ لیکن اس کا ایک مفہوم جو ہے صوفیاء نے بیان کیا کہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں اسے غیر مسلم بھی چھو رہے ہیں، یا اصل تو مراد ہے کہ وہ کتاب کوئی نہیں چھو سکتا، نہایت پاک باز۔ لیکن ایک مفہوم جو صوفیاء نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے دل کے اندر دنیا بھری پڑی ہے نا تو یہ قرآن تم پہ کھلے گا نہیں، اثر نہیں کرے گا۔ تمہارے اندر اگر حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، مال کی طلب ہے، دنیا کی طلب ہے، ہو سکتا ہے تم تفسیر لکھ دو، اس کی ساری گرامر لکھ دو، لیکن یہ اترے گا نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی خوبصورتی سے بھی پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ساری ایکسرسائز یہاں سے اوپر اوپر ہو رہی ہوگی، تقریریں ہو رہی ہوں گی، سارا کچھ یہ اندر نہیں، ہضم نہیں ہوگا، اترے گا نہیں۔ گرا کشا ہے راضی نہ کشاف، جب تک تیرے دل پر نہ ہو نزول کتاب، یہاں تک جب یہ نہیں اثر کرے گا نا پھر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اندر یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ تم پر نہیں ہو، کھلنے والا نہیں ہے، اس کا اصل جو مفہوم ہے، اصل جو شے ہے اس تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکے گی، تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی۔ جو یہ زندگی کا رخ موڑ دینے والی شے ہے نا وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ذرا اندازہ لگاؤ یہ کس کی ہے، کلام ہے، کس نے بھیجی ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کتاب کے بارے میں تم سستی برتتے ہو، مداحنت؟ اور سستی کا عالم یہ ہے کہ تم نے دنیا میں کتنے کتنے سال لگا دیے ہیں، 15 20 سال لگا دیے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیوں؟ محض کیریئر اونچا ہو جائے نا، یا اور بھی کوئی بات ہے؟
اور یہ جو کتاب ہے اس کے لیے تم کوئی ٹائم نکالنے کو تیار نہیں ہو، اس کو سیکھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہو، تو سستی برت رہے ہو یا نہیں برت رہے؟ پرائرٹیز پھر تمہاری کیا ہو؟ اس کتاب کو تم نے کیا اہمیت دی؟ اور اسی کو ذرا آخرت پر لے جائیں جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اس کی طرف. اگر آخرت میں اللہ کہے تم نے دنیاوی تعلیم کتنا عرصہ حاصل کی؟ آپ کے میں نے 20 سال کی، میں نے 30 سال کی، میں نے 15 سال کی، 12 سال کی. تو اللہ کہے گا میں نے بھی ایک کتاب بھیجی تھی، اس کو کتنے سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا تم نے؟ یہ اہمیت تھی تمہاری نگاہ میں، یہ قدر تھی میری، اور یہ اہمیت تھی. تم کہتے تو تھے اللہ والا ہوں، میں ماننے والا ہوں اللہ کا، اور جو میں نے کتاب بھیجی اس کو کتنا پڑھا تم نے؟ تو کوئی جواب ہے کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے پاس؟ پھر اس کا غصہ کیا ہوگا ذرا اندازہ کر لیں. لہذا میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر آنے سے پہلے یہ چیز کلیئر کر دوں. یہ میچ کوئی ہابی نہیں ہے، میں بھی آ جاؤں اور آپ بھی آ جائیں اور بیٹھ جائیں اور ہم گھنٹہ ایک لگا کے جو ہے وہ نکل جائیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگلی آیت تو اور ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. کیا تم نے اپنا نصیبہ یہ ٹھہرا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاؤ؟ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اس کے جھٹلانے والے بن جاؤ. تم نے اپنا مقدر یہ کا اپنے لیے کر لیا آخرت میں. تم اس طرح کھڑے ہو کہ میں تم سے کہوں کہ یہ کتاب کے جھٹلانے والے ہیں. اب آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں جھٹلاتے. کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں کتاب کو جھٹلاتا ہوں؟ کوئی کہنے والا ہے آپ میں سے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے یہ بات کہنے کا. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تحریف شدہ کتاب ہے، جو کچھ ہے انہوں نے اپنے سینوں سے لگائی ہوئی ہے کہ نہیں لگائی ہوئی؟ اس پر ان کا ایمان ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. لیکن قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے صاف کہہ دیجئے تم جھوٹے ہو، کوئی ایمان نہیں ہے تمہارا تورات اور انجیل کے اوپر. لیکن دنیا میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کل یا اہل الکتاب، ہے نبی صاف صاف ان اہل کتاب سے کہہ دیے لست بلا شیء، تمہاری اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری یہ بات کہنے کی. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تورات اور انجیل کو قائم کر کے ہمیں نہ دکھا دو. کدھر ہے تورات اور انجیل؟ نہ تمہارے اپنے اوپر ہے، نہ تمہارے ملک میں ہے، نہ بازار میں ہے، نہ منڈی میں ہے، کہیں کوئی ہے ہی نہیں، نہ معاشرے میں ہے. اور تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تمہارا ایمان نہیں ہے تورات اور انجیل پر. اس کو ذرا سے فرق کے ساتھ پلٹیں کہ یہی بات اگر ہمارے بارے میں کہہ دی جائے تو قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن. حضور نے اہل قرآن سے بھی کہیے کوئی تمہارا ایمان نہیں قرآن کے اوپر. کہاں ہے قرآن؟ کہاں ہے تمہارا عمل؟ تمہارا عمل، تمہارا کردار اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے. تمہارا معاشرہ جھٹلا رہا ہے، تمہارا ملک جھٹلا رہا ہے. پریکٹیکلی تم جھوٹے ہو سارے. قرآن یہ کہہ رہا ہے تجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا تم نے اپنا مقدر یہ ٹھہرا لیا کہ اس کو جھٹلاؤ؟ تو یہ ہے معاملہ. ایک ہم نے تسلی دی ہوئی ہے، وہ ڈاگما ہے ذہن میں بیٹھا ہوا، بس جی ہم ایمان ہے. اب آئیے، یہ تو مایوسی کی باتیں ہو گئی، ذرا دوسری طرف آتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے. بلکہ یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے بھی کہی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، خوار از معجوری قرآن شدی. تم بڑے گلے شکوے کرتے ہو، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، حالات ویسے ہو گئے ہیں، دنیا کے حالات بدل گئے ہیں اور ہماری معیشت چل نہیں رہی ہے. تمہارے بہت سارے پرابلم ہیں جو تمہارے گلے شکوے ہو رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ خوار از معجوری قرآن شدی. تم اصل میں ذلیل اور خوار ہو گئے ہو قرآن کو
چھوڑنے کی پاداش میں، اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ اے چون شبنبی برزمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ جیسے لوگ صبح کو واک کرتے ہیں تو شبنم کے قطروں کو کچلتے ہیں، تم تو ایسے دنیا میں کچلے جا رہے ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، دنیا کی نگاہ میں ایسے کچلا جا رہا ہے تمہیں جیسے وہ بوندے ہوں پانی کی صبح اوس کی، حالانکہ تمہارے پاس یہ کتاب ہے اور تمہارا حال یہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہو نہیں سکتی کہ کوئی امت، کوئی ملک اس پر عمل پیرا ہو رہا اور اس کی یہ حالت ہو۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان نے رکھا معاملہ کے نجات کی راہ۔ وہ کیا ہے؟ تو ہمارے لیے نجات کی راہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف پلٹیں اور دل سے پلٹیں، اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو، اور پھر مل جل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ بھی تو یہی ہے نا۔ اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم پر ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے، ستکون فتنہ، عنقریب ایک فتنہ آ جائے گا۔ اب اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مل مخرج یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا۔ ایک بات تو بڑی ہو سکتی تھی آسان، کہ وہ پوچھتے کہ حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کون کون ملوث ہوگا۔ حضور فرماتے یہ ابھی 1000 سال بعد آئے گا۔ اچھا چھوڑو جی، ہمارا کیا لینا دینا اس سے۔ لیکن صحابہ کرام یہ معلوماتی سوال نہیں پوچھتے تھے، وہ تو کام کی بات پوچھتے تھے، جو کام کرے۔ تو انہوں نے صرف جو کام کی بات تھی وہ پوچھی کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا، اس سے ہمیں بھی، ہماری بھی رہنمائی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں اس فتنے سے نکالے گی۔ اب پھر اس کتاب کی پھر پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور کہا کہ یہ ہے وہ حبل اللہ المتین، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندوں کے ہاتھ میں۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو تم سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں وہ خبر بھی تمہیں یہی ملے گی، جو تمہارا حال ہے وہ بھی اسی میں ہوگا، اور تمہارا مستقبل غور کرو گے تو یہیں سے نظر آ جائے گا، اسی میں ملے گا، تمہارے مستقبل کی خبریں بھی یہیں سے ملیں گی۔ اور کوئی انسان دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے قرآن سارا سمجھ لیا، پڑھ لیا۔ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے، اتنا ہی ایک نیا مفہوم اور نئی ڈائمنشن آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ لا تنقضی عجائبۃ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس سے وہ علم و حکمت کے موتی، دانش کی باتیں، وزڈم نکلتی رہے گی، نکلتی رہے گی۔ ہوتا کیا اصل میں، جتنا کسی آدمی کا اس دنیا کا نالج، علم الاسماء جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس سے استفادہ کر لے گا۔ لیکن یہ بھی آتا ہو تو تب نا۔ دیکھیے یہ قرآن الرحمن، اب ذرا ادھر ہی آ جائے، ایک سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، رحمت کا سمندر ہے۔ اس سمندر سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فائدہ کتنا اٹھا سکتے ہیں؟ جتنا آپ کے پاس برتن ہے اتنا ہی پانی بھریں گے نا۔ آپ کو یہ کپ لے کے گئے تو کپ بھر کے لائیں گے سمندر سے، سمندر کو کیا فرق پڑنا، آپ کپ بھر لیا۔ آپ ایک جگ لے کر گئے، جگ بھر کے لے آئیں گے۔ آپ بالٹی لے کے گئے، ڈرم لے کے گئے، سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کے پاس جتنا بڑا برتن ہے اتنا آپ بھر کے لائیں گے۔ اور یہ برتن جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ آپ کے دنیاوی نالج سے بنتا ہے۔ یہ جو ظرف ذہنی کا مینٹل ہورائزن، یہ جو ظرف ذہنی ہے، یہ بنے گا اس دنیا کی تعلیم سے۔ لیکن اس دنیا کی تعلیم کا فائدہ کیا جو اس سے استفادہ ہی نہ کر سکے؟ اس سمندر سے وہ پیاسا مر جائے دنیا میں سے، اور یہ سمندر پڑا ہو اور یہاں سے کوئی کپ پانی بھی وہ پی نہ سکے، وہ برتن تو پھر اپنے سر میں دے مارے نا۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم آئیں گے اور آگے گفتگو کو چلائیں گے کہ اصل میں نجات کی راہ ہے کیا۔
قرآن کی روشنی میں کیا ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نے کوئی تھوڑا سا نصاب اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جیسے وہ نالائق بچے ہوتے ہیں نا جو سارا سال نہیں پڑھتے, کھیلتے کودتے ہیں, تو ٹیسٹ پیپر لے لیتے ہیں, خلاصہ لے لیتے ہیں کہ امتحان میں سوال کون کون سے آنے. تو وہ چند مشہور سوال ذرا یاد کر کے تو کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتے ہیں کہ نہیں. تھوڑا سا ذرا عالمی عقل مند بھی ہو تو جسے سارا سال نہ بھی پڑھا ہو تو مہینہ 2 مہینے لگا کے تو وہ پڑھ لیتا ہے. تو ایسے ہی کچھ چیزیں ہم نے بھی مرتب کر لی کہ جو سارا سال ہم نہیں پڑھ سکے ساری زندگی, تو کچھ چیزیں بیچ میں سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ ایز اے ہول کام. تو اس سلسلے کی ایک کاوش. کیوں جی اور کوئی آپ وضاحت کرنا چاہیں؟ اب 10 منٹ رہ گئے, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. اس کا مطلب آپ غور و فکر کے لیے تیار ہو گئے, سوچنے اس کے لیے کہ بات ٹھیک ہے, چلتے. جی آپ. میں ویسے سوچ رہا فی الحال تو پریشان ہو گیا سر, تو ابھی سوالات کے جب کوئی نہیں آئے گی تو تب بھی آئیں گے. وہ کیا ہے, وہ جو علامہ اقبال نے شکوہ کے جواب شکوہ میں کہا ہے نا کہ متاع بے بہا ہے درد آرزو بندی کا, کہ یہ آدمی کے اندر احساس بھی پیدا ہو جائے, کوئی آرزو بھی پیدا ہو جائے, تو یہ بھی بہت بڑی قیمت ہے. متاع بے بہا ہے درد آرزو بندی کا. تو اصل تو چیز یہی ہے کہ انسان کے اندر جو سوچ پیدا ہو جائے, کوئی چیز آ جائے, تو پھر ہی آگے بڑھتا ہے. خود سے مطلب اپنی سمجھنے کی کوشش کرے تو تفسیر اور یہ چیزیں مطلب میں نے اسٹارٹ کی میرا مشورہ یہ ہے کہ انسان کو شروع میں تفسیر بالکل, میرا کیا بلکہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں تو تفسیر بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. میں نے وہ زائچہ اس کا پڑھا تو وہ بھی کمپلیکس تھا کہ وہ جا کے نہیں, بالکل نہیں پڑھنی چاہیے تفسیر, بالکل شروع میں, بعد میں پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے انسان اس کے ترجمے کو دیکھے اور جو آسان ترین ہو, اور پھر اگر کوشش کرے کہ تھوڑی بہت عربی کی شد بد آ جائے تو بغیر کسی ترجمے کے براہ راست, یہ ترجمہ بھی ایک حجاب ہے نا آپ کے اور قرآن کے درمیان, بلکہ آپ کی علمی صلاحیت, آپ کی سوچ, آپ کے خاندانی حالات, جو بھی انوائرمنٹل فیکٹر تھے, چاہے جینیٹک فیکٹر تھے, آپ کے اپنے ہیں نا, ان کے تحت ایک اپنی آپ کی شخصیت بن رہی ہے. اس کے مطابق قرآن آپ کو رہنمائی دے گا. جو مجھے دے رہا ہے وہ آپ کو میں کیسے دے دوں؟ آپ کے تو حالات ہی مختلف ہیں, آپ کی چیزیں ہی مختلف ہیں. تو آپ کو اپنے حالات کے مطابق اگر چاہیے تو یہ الفاظ کا بیریئر ختم ہو جائے, اور یہ براہ راست آپ پڑھ رہے ہوں تو مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا. اور یہ میں اس درجے میں بات کر رہا ہوں, آپ نے کوئی فتوے نہیں دینے ہیں, نہ میں نے دینے ہیں, نہ وہ اس سے مسائل جو ہے وہ بیان کرنے, وہ اسپیشلسٹ کا کام ہے, وہ کر رہے ہیں اپنا کام. آپ نے اور میں نے اس کو پڑھنا ہے کہ تاکہ ہماری رہنمائی ہو, ہماری درستگی ہو, اس نظر سے پڑھنا. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ یہ بیریئر بیچ میں سے لینگویج بیریئر ختم ہو, اور یہ براہ راست. اب پھر تیسرے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی وہ جو شارٹ تفسیریں ہیں وہ پڑھے, چھوٹی چھوٹی تفسیر, لمبی نہیں ہوتا نہیں. اور پھر جب وہ پڑھ لے اور پھر اب اس لیول پہ آتا ہے کہ کسی چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے, اب وہ ڈیٹیل میں جائے. تو اگر بغیر اس بیریئر کے اٹھائے ہوئے آپ تفسیر میں چلے جائیں گے تو بعض اوقات انسان الجھ ہی نہیں جاتا, ڈی ٹریک ہی ہو جاتا ہے. العلم حجاب الاکبر, یہ بھی ایک عربی کا ایک معاملہ ہے کہ وہ بعض اوقات بہت زیادہ علم بھی انسان کے لیے پردہ بن جاتا ہے, اور اس زوم میں بھی انسان آ جاتا ہے. تو اندر کو پہلے ذرا کرے نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اس میں یہ منیمم بیریئر جو ہے اس کو توڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے عربی سیکھنے کا, مطلب اس حد تک سیکھی جائے کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ سمجھ آ جائے. جی جی, وہ کر سکتے ہیں آپ کے, وہ تھوڑے عرصے, میرا تو خیال ہے کہ 2-3 مہینے آدمی لگائے تو آ جاتی ہے.
لیکن وہ صرف آپ اس حد تک سیکھیں نا کہ ایک ہے کوئی جاب تلاش کرنے کے لیے آپ کو عربی فلوئنٹلی بولنا آنی چاہیے، نہیں، وہ مقصد نہیں ہے، اس مقصد کے لیے کچھ اور طرح سے پڑھی جاتی ہے عربی. بولنا بے شک نہ ہو سکتی ہے، آپ کو سمجھ آ رہا؟ اس کا طریقہ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے پڑھائی جائے. آپ وہ جیسے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے یا مدارس میں، ویسے نہیں سیکھ سکیں گے. آپ تو لاجیکل سینس میں سیکھ سکیں گے، جو آپ کی سٹیج ہے اور جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس حساب سے، تو پھر آپ کو اس لاجیکل انداز میں کوئی سمجھائے گا آدمی. کوئی اچھا استاد ڈھونڈا ہے اس کا مطلب. ہاں، وہ اس انداز میں آپ کو سمجھائے کہ جو آپ کو کنونس کرے، آپ کو رٹے نہ لگائیں بلکہ سمجھیں. اس عربی لینگویج کو ہی سمجھ جائے. جی ہاں، وہ سمجھ کے آ جائے. میں آپ کو کہوں جی آپ نے 40 گردانیں یاد کرنی ہے، مہینہ لگا لوں، وہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک گردان ٹیکنیکلی آتی ہو اور اس کو دیکھ کر آپ چاہے 40 نہیں 400 بنا سکتے ہو، وہ اس انداز میں. تو پھر آپ ذرا وہ تھوڑا سا بیریئر ہٹ جائے تو یہ زیادہ آسان رہے گا، خوش کن رہے گا. اس میں اگر کوئی کمٹمنٹ اگر کرتے ہیں کچھ لوگ تو کوئی کلاسز بھی ارینج کی جا سکتی ہیں. یہاں تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ٹیچر شام کو آپ چھٹی کے بعد آئیں، یہ تو ان کی وہ مہربانی ہے نا، اپنے ٹائم میں سے دے رہے ہیں، وہ تو اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اس میں آپ کو اور میرا کیا ہوا؟ ہم نے کمپنی یا ڈیوٹی ٹائم میں سے نکالا اور وہ کر لیا. اصل قربانی تو تب آئے گی، اور قربانی دیں گے تو یہاں سے معاملہ حاصل ہوگا نا، کہ میں اپنے قیمتی اوقات میں سے قربانی دے کر کے وہ کروں، اور وہ ٹائم نکال کر اور سیکھوں. کوئی کلاس ہو 10-15 آدمی کی ہو تو پھر وہ خلی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے، نہیں ہوا تو کوئی ہم کر دیں گے. اور کوئی طبیعت میری آپ سیٹ ہی تھی تو میں کہا انفارمل وے میں کچھ باتیں کر لیتے